کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں تو نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے اور یہاں پر ہر فصل کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. مینگو کا ہے، باسمتی کے ہیں، گندم کے ہیں، جو بھی بڑی فصلیں ہیں ہر جگہ پر، میز کے ہیں. مطلب میں اگر اس کا تفصیل میں جاؤں تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آج یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ کے اداروں کو بنایا جائے اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے اور ختم نہ کیا جائے تو ایسے انداز اختیار کیا جائے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ نہیں یار ہم نے تو یہ بنایا تھا، یہ تو کسی کام کا نہیں رہا اور یہ تو بوجھ ہے اور یہ تو بھائی اچھا بھائی کیا کہا جا سکتا ہے. کہ اسی کی مثال میں آج دینا چاہوں گا کہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ہے اور وہ 2014 میں بمپر کراپ تھی. 1 کروڑ اور کوئی 60 لاکھ یا 70 لاکھ ٹن کے قریب بیل ہوئی تھی اور بڑی اچھی کراپ تھی. وہاں پر ایپٹما میں اور سب نے مل کر جناب یہ طے کیا کہ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے، ٹریننگ کی جائے، بہتر کیا جائے. سب کچھ ہوا اور چل پڑا کام. پھر وہیں سے بھی ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو گیا. لک بزی ڈو نتھنگ کہ بھائی سٹاف رکھا ہے، جگہ رکھی اس کے لیے، غالباً اس کے لیے کچھ 100 یا 125 ایکڑ رقبہ رکھا گیا تھا. اس سے زیادہ تھا رقبے کا، ایگزیکٹ فگر تو بارہ میں نہیں بتا رہا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں سے 8 سے 10 ایکڑ رقبہ کسی اور جگہ کے استعمال کر دیا. پیچھے 92 ایکڑ رقبہ بچا ہوا ہے. اب 92 ایکڑ میں سے آپ کا 70 سے 72 ایکڑ رقبہ آپ کا فری ہے، کلٹیویشنز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے یہ رقبہ اس کے نام کیا ہوا تھا. اس کے نام اس طرح کیا تھا، ایک لیز ہوئی تھی اور یہ گورنمنٹ جیسے کرتی ہے اس کے لیے سب کچھ ہوا تھا. اور باقی ایریے پر 72 ایکڑ سے باقی جو ایریا فارغ ہے وہاں پر دفاتر بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، کالونی بنی. بھائی ایک آپ نے ادارہ بنایا، اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا اور اس وقت کیا ان کے معاہدے ہوئے تھے ہمیں تو آج نہیں پتہ، لیکن سننے میں یہ آیا کہ وہ لیز تھی اور لیز پتہ نہیں کب کی ختم ہو گئی اور اس میں ایپٹما نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اب ایپٹما کہتی ہے ہم نے تو اگر وہ پیسے دینے تھے پر من 8 روپے اگر ہم نے دینے تھے، 50 روپے دینے تھے تو وہ ریسرچ کے لیے دینے تھے، جبکہ گورنمنٹ کا موقع لو جی نہیں، وہ تو ہم نے تو آپ نے جو سٹاف ہے، بھائی سٹاف کی تنخواہیں ہم کیوں دیں؟ ایپٹما کا تو یہ موقف ہے. بھائی گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہیں، گورنمنٹ کا کام ہے. اب گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم نے ان کا بڑی مشکل سے پچھلے 3 سالوں سے ان کی رکی ہوئی تنخواہیں ادا کروائی ہیں، ہم نے وہاں پر پینشنز ہیں وہ رکوائی، وہ بحال کر. ہمارے پاس تو بہت مجبوریاں ہیں، تو ان مجبوریوں کا گورنمنٹ نے حل نکال لیا کہ نہیں یار اس کو ایسا کام کرو، اس کا ہم وہ بناتے ہیں، جم خانہ بنا دیتے ہیں. ہاں جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ جم خانہ بنانا چاہیے، عیاشی بھی ہونی چاہیے، ہنسی کھیلنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، بیٹھنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن کھیتوں کو، ان اداروں کو آپ برباد کر کے اور وہاں پر جم خانہ بنائیں گے. کیا جم خانہ ناگ شاہ کے پاس وہاں 40 ایکڑ رقبہ پڑا ہے وہاں پر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا وہ نواز شریف یونیورسٹی کا وہاں پر باقاعدہ طور پر جم خانہ کے لیے 15 سے 30 ایکڑ رقبہ مختص ہے، وہاں پر نہیں تھا بن سکتا؟ لیکن یار لوگوں کی تو پلاننگ ہی اور ہے نا کہ بھئی منصوبہ ہی کچھ اور ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. آپ کا پاکستان سے دنیا میں کپاس کی بہترین ورائٹی پیدا ہوتی تھی، لمبے ریشے والی سفید سونا تھا، اور آج وہ سونا ہمسایہ ملک بھارت کی تو مطلب گریجولی اس کی پروڈکشن بڑھی ہے اور ہم نے 1.5 کروڑ لاکھ ٹن سے بیل سے نیچے آ گئے ہیں، اور اس وقت ہم بہت تھوڑا کروڑ سے بھی نیچے بہت چلے گئے ہیں. لیکن اس پر کوئی غور نہیں کر رہا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. کوئی اس بات پر نہیں توجہ دے رہا کہ ہم پیداوار کیسے بڑھائیں. اگر وہاں پر کوئی چیزیں آئی ہیں تو کس وجہ سے آئی ہیں، اس پر نہیں، بلکہ جو بنا ہوا ہے اس کو ہم عیاشی کے لیے. بالکل اسی طرح ہی ہے. آپ نے سٹیل مل بنائی، کیا کیا؟ جن کے وہی لوگ کہ جو اسے اقتدار میں تھے ان کی اپنی ذاتی سٹیل ملیں تو بہت پروان پر چڑھ گئیں.
اور وہی لوگ جب پی اے اے بنتی ہے تو اس پی اے کو اجاڑ دیا جاتا ہے. ہر وہ سرکاری محکمہ جہاں پر گورنمنٹ کا افسر و سیاسی اس میں آتا ہے اس کو اجاڑا جا رہا ہے. کون ہے اجاڑنے والے؟ کون ہے اس کا ستیہ ناش کرنے میں؟ کبھی کسی نے کیا یہ موجودہ حکومت کسانوں کو اس کے حقوق دے رہی ہے؟ کیا پچھلے 3 سالوں سے جو کسانوں کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے یا کیا یہ وہ کچھ حل کر پا رہے ہیں؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہزاروں ملازمین موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو پھر اگر آپ وہاں پر جم خانہ بنا رہے ہیں اس جگہ پر اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب اس کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پر کام نہیں ہو رہا، اس کو ختم کر دیا جائے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو بھی تو ختم کریں. آپ مجموعی طور پر کہاں پر جا رہے ہیں؟ ملک کی جی ڈی پی میں زراعت کا 22% حصہ تھا اور وہ کہاں پر 19 پر آ گیا، اور شرح نمود کہاں پر نیچے چلی گئی ہے. اس پر کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا جاتا؟ تو پھر یہ سب کچھ لیز پہ دے دیا جائے نا. جیسے آپ نے اپنی سہولتوں کے لیے تو سب کچھ خریدتے ہیں، اپنی سہولتوں کے لیے آپ نے تیل بھی بڑھا لیا، بجلی بھی فری کر لی، اربوں روپے کے طیارے بھی خرید لیے، سب کچھ کر لیا. اگر نہیں مل رہا تو اس غریب کسان کو نہیں مل رہا، نہیں مل رہا تو غریب عوام کو نہیں مل رہا، نہیں کچھ مل رہا اس موٹر سائیکل والے کو نہیں مل رہا جسے آپ روزانہ اربوں روپے کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور اس کے جرمانوں کی مد میں لے رہے ہیں. تو خدارہ اداروں کو بچائے. کسان بچاؤ، ملک بچاؤ، کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، زراعت بچاؤ، کسان بچاؤ. اور لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بات وہی ڈھاک کے 3 بات والی ہے کہ اب نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. ہر وہ ادارہ ختم کر دیا جائے گا جہاں سے کوئی ترقی کی چانس ہے. بہرحال کمی کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جی یہاں پر کچھ ہو نہیں تھا رہا، ہم نے لیز ختم ہو گئی اور اب ہم واپس کر رہے ہیں. بھائی یہ تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے ہیں، گورنمنٹ نے اس کو سارا کچھ کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر نہیں، پرائیویٹ سیکٹر ایج تو دے سکتا ہے، سہارا تو بن سکتا ہے، معاونت تو کر سکتا ہے، معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ذمہ داری حکمرانوں کی، اداروں کی اپنی ہوتی ہیں. تو خدارہ اس ادارے کو بچایا جائے، اس کو سارے کو. اور کسان بورڈ پاکستان اس ادارے کو بچانے کے لیے اس کے لیے اپنی پوری کوششیں کرے گا، کیونکہ یہ کسانوں کی پہچان ہے، کسانوں کے لیے سب کچھ ہے. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا، ریسرچ نہیں ہو رہی، اجلاس نہیں ہو رہے، کام نہیں ہو رہا. تو پھر ملک کے دوسرے اداروں میں بھی نہیں ہو رہا، ملک میں بھی نہیں ہو رہا. آپ کے حکمرانوں نے پچھلے 3 سال سے کسانوں کو سے تو یہ حکمرانوں کو بھی تو ختم کیا دیا ہے. ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا. تو اس اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. اگر آپ کسان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ بچنا چاہیے، آپ کے ایگریکلچر کے تمام ادارے بچنے چاہیے، ریسرچ پر پیسہ خرچ ہونا چاہیے، ریسرچ پر فنڈ ملنے چاہیے، تو پھر آپ اس کو شیئر بھی کریے، لائک بھی کریے اور کمنٹس بھی کریے اور کہیے ہاں کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، ادارے بچاؤ، کسان بچاؤ، کپاس بچاؤ، کسان بچاؤ. آپ نے یہ کومنٹس میں ضرور لکھ کرنا ہے اور پھر آپ کسان ہونے کا حق ادا کریں گے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ.